سر ہم وار اسٹریٹجی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بھارت نے جس طرح سے جو بھی بیہیو کیا, ان کا میڈیا کا رول آپ دیکھ لیں, ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی کس قسم کی اسٹریٹجی تھی, کس قسم کے ان کی طرف سے نان سیریس قسم کے بیانات آتے رہے اور کس طرح یہ لوگ ہینڈل کرتے رہے. پھر اپنا جو فالس فلیگ آپریشن تھا اس کو بیچتے رہے اسکرین پر. اس کے بعد پھر جس طرح جب امرتسر والا جو واقعہ جب ہوا, کس طرح سکھ لوگوں کو ہمارے خلاف کرنے کے لیے باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت انہوں نے ایک اور فالس فلیگ آپریشن کرنے کی ضرورت محسوس کی, تو اس سے اپنی ہی جگ ہسائی انہوں نے کروائی. جس طرح جتنے بھی ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی, یا جو ٹاپ اگر ملٹری لیڈرشپ کی میں بات کروں, جس سے آپ ماشاءاللہ ایک سینئر پوسٹ سے ریٹائرڈ ہیں, تو سر بڑی اسٹریٹجی کے حوالے سے کہ وار اسٹریٹجی ہوتی کیا ہے, بیسک انفارمیشن کیا ہوتی ہے, بیسک اس کے لیے جو آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, آپ کی ایجوکیشن ہوتی ہے, تو وہ اس میں بڑی بکس ہوتی ہیں. جیسا میں نے کچھ بکس اس طرح کی پڑھی ہیں, آپ زیادہ گائیڈ کر سکتے ہیں. جیسا آرٹ آف وار ایک بک ہے, بڑی فیمس ہے, بڑے لوگوں نے پڑھی ہوگی. مارشل آرٹ کے حوالے سے بھی لوگ بہت کچھ پڑھتے ہیں. پھر جو رابرٹ گرین کی ایک بک ہے جی 48 رولز آف پاور ہے, انہی کی 33 اسٹریٹجیز آف وار ہے. تو سر وار کی اسٹریٹجیز میں تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی نفسیات کو اگر قابو کر لیا تو آپ نے آدھی جنگ تو اسی ٹائم پہ جیت لی. تو ہم نے تو بیسیکلی ان کو پریشر ٹیکٹک کہہ لیں کہ ہم نے سائیکولوجیکلی ان کو سب سے پہلے مات دی, شکست دی, کہ ہم نے پراپر اپنا ٹائم چوز کیا, کہ ہم نے فوراً جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ جو کرنا چاہ رہے تھے, تو ہم ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہم نے ان کو جواب نہیں دیا, ہم نے ریٹیلیٹ کیا لیکن اپنی ٹائمنگ کے حساب سے. تو سائیکولوجیکلی ہم نے ان کو شکست دے دی بہت زیادہ. تو پائلٹس ان کے ٹرینڈ نہیں ہیں وہاں پہ, ان کے جتنے بھی لوگ ہیں جو وہاں پہ ڈیسیژن میکنگ پاور ہے, ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کی بات کر لیں, ان کی جو مودی کی سیاسی لیڈرشپ ہے, سر کیا سارے اسٹوپڈ ہیں, ان کو کوئی سینس نہیں ہے, کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے؟ جی جنرل صاحب ہم مسکرا رہے ہیں. جی جی ہاں, میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ بڑے عقل والے بھی لوگ ہیں انڈیا میں, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت پرویل کون کر رہا ہے. تو پلیز جتنے وہاں کے عاقل لوگ ہیں, سمجھدار ہیں, اسکالرز ہیں, امن کے دائی ہیں, اور وہ ہمیشہ ہی امن کا پرچار کرتے ہیں, پلیز ان کو انڈرمائن نہ کریں, ان کو اس چیز میں مت ملائیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ ہمیشہ, جس طرح آپ نے حوالہ دیا, ہمیشہ جیتنے کے لیے لڑی جاتی ہے, تو جنگ ہارنے کے لیے نہیں لڑی جاتی. اچھا, جنگ غصہ نکالنے کے لیے نہیں لڑی جاتی. اچھا, جنگ ایسے ریونج موڈ پہ بھی نہیں لڑی جاتی. جی, وار, any country who chooses to go to war, it must never attempt to go to war if it cannot win. تو ابھی وہ جو سینئر ایلیمنٹ ہے وہ اس وقت اوور پاورڈ ہے بائی دا تھاٹ پروسیس آف مسٹر مودی اینڈ دوز پیپل ہو ہیو سراؤنڈیڈ ہم, بیکاز وہ ایک ایسا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں ہندوتوا کا, جو کہ ہندوازم تو ہمیشہ سینچری سے ادھر ہے, لیکن اس میں وہ بہت ایکسٹریم تھاٹ لے کے آگے ہیں, اور اس میں اکھنڈ بھارت کے ساتھ انہوں نے اس کو ملا دیا, اور پھر کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا ہونے کے ناطے وہ بڑا امپاور بھی ہوئے ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کا جو مائٹ ہے, ان کا جو خمار ہے, وہ ہم پہ اتارنا چاہ رہے تھے. تو بیسیکلی it is a thoughtless action and war, and if they thought about it, it was a grave and serious miscalculation of their might. سر سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, سر سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, میں ذرا یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا جس طرح ہماری اکانومی کے حوالے سے وہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ ہم کشکول لے کے پھر رہے ہیں, اور پھر ہمارے ہاں جو سیاسی بھی پچھلے دنوں میں جو حالات رہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, پھر کچھ پارٹیز ہماری, مطلب معذرت کے ساتھ میں کہوں گی کہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں, لیکن سوشل میڈیا پر جس طرح وہ کیمپین چلاتے رہے اپنی لیڈرشپ کے خلاف, الیکشن کے خلاف, دھاندلی کے حوالے سے فارم 45, 47 اس طرح کی جو بحث چلتی رہی, تو کیا اس وجہ سے انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا یا انہوں نے ہلکا لے لیا ہمیں, اور پھر ہم نے جب ان کو بتایا کہ ایکسکیوز می
یہ ہے ہمارا جو دفاعی نظام ہے کہ ہم نے گھنٹوں میں ان کو اس طرح شکست سے دوچار کیا کہ ہم نے ان کے رافیل طیارے جس پہ ان کو اتنا مان تھا اس کو گرا دیا. مطلب فرانس کی بہترین کمپنی کے بنائے ہوئے طیارے ہم نے گرا دیے. رشین ڈیفنس ایئر سسٹم ہے, ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, وہ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. ہم نے اسرائیلی جو ساخت کے جو ڈرونز تھے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیے. ان کی ایئر بیسز کو ہم نے اڑا دیا, ایئر فلیٹس کو اڑا دیا. 70% ہم نے بجلی کا جو نظام ہے وہ درہم برہم کر کے رکھ دیا. ہم نے ان کو بتا دیا کہ ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش نہ کرنا. میم یہ سوشل میڈیا کا آپ نے ذکر کیا, بیکاز یہ سوشل میڈیا بھی ایک نا خمار میں ایڈ اپ کرتا ہے, ملٹی پلائی کرتا ہے. میں صرف اپنے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے جتنے آپ جو انٹائر پاکستان اینڈ جو ایسے کلپس جو آپ دیکھ رہے تھے اور ہیں جو کہ ہم میں ڈیوائڈ کو, ہماری فالٹ لائنز کو فردر فیول کرتے ہیں, 80% آف دیم آر میڈ ان انڈیا اور 10% are made in a very friendly country, I don't want to name it. تو باقی ہمارے لوگ جوش میں آ کے تو سوشل میڈیا کو اس طریقے سے وہ مس انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں, مس لیڈ بھی ہو جاتے ہیں, then they feel misguided, اور وہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ انتہائی غلط ہو رہا ہے. لیکن I am sure کہ ہمارے جنریشن, ہمارے یوتھ بہت سمجھدار ہے, تو دے ول لرن فرام اٹ. اب آ جاتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف کہ انہوں نے ہمیں بہت ہلکا سمجھا, جو ان کی بے وقوفی تھی. بالکل بجا ہے. یہ کسی کو ہلکا سمجھ لینا پوری بے وقوفی نہیں ہے, آدھی بے وقوفی ہے سر. ہاں یہ آدھی بے وقوفی ہے, اور اپنے آپ کو بھاری سمجھ لینا پھر پوری بے وقوفی ہوتی ہے. وہ نظر آدھی ہے. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے. تو ان سے دو غلطیاں ہوئی کہ انہوں نے ہمیں بہت ہلکا لیا اور اپنا کو زیادہ ہیوی لے لیا اور اپنے آپ کو بہت بھاری سمجھ لیا. تو انہوں نے واقعتاً اس وقت ہم پہ ہاتھ ڈالا جبکہ ہمارے اندرونی حالات جو ہیں اس طریقے سے اتنے کنجینیل نہیں ہیں. وی ڈو ہیو آور پرابلمس, لیکن انہوں نے ایک چیز جو خاص طور پہ انڈرمائن کی, وہ پاکستان کی قوم کو انڈرمائن کیا. اور ان کو پھر جب پتا چلا کہ پاکستان کی قوم اور آرمڈ فورسز ایک کیا ہے, سیسا پلائی ہوئی دیوار, وہ دیوار جو ہمارے رب نے جس کا حکم دیا, then there is no looking back, my dear. تو پھر وہ جو ہمیں ہلکا سمجھا ہر ان پہ بھاری کر دیا, اور الحمدللہ اور وہ خود کو جو بھاری سمجھا ان کو ہلکا کر دیا. تو وہ میں نے جیسے سٹارٹ کیا تھا, وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, کار سازی کے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. ایک آپ کا دشمن پلان کرتا ہے, ایک آپ کا رب پلان کرتا ہے. تو جب اللہ کی رسی ہم نے پکڑ لی تو بس پھر ہم نے تھامے رکھی, اس کو پکڑ کے رکھنا. بالکل. اچھا سر, یہ آپ نے جو بات کی, شکر الحمدللہ کہ مسلمان کے بارے میں, تو یہ ان کے آپ نے دیکھے کچھ ریٹائرڈ آفیسر اس طرح کے بیانات آن ریکارڈ ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمارا جذبہ ایمانی کیا ہے. ہم جہاد کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں. جب ہمارا فوجی بارڈر پہ جاتا ہے, جب ہمارا فوجی جہاز میں بیٹھتا ہے, ہمارے ایئر فورس والے جب جہاز اڑاتے ہیں, تو جو جذبہ ایمانی ہے, جہاد کا جذبہ ہے نا, کہ ایم عالم صاحب اس زمانے میں 1965 کے جو وار تھی سر, ہمیں دنیا کے نقشے پہ آئے ہوئے 2 دہائیاں بھی نہیں ہوئی تھیں. 18 سال تھی ہمارے پاکستان کی عمر, اور اس ٹائم پہ ایم عالم صاحب نے 1 منٹ میں 5 طیارے ان کے مار گرائے تھے. تب ہم رافیل تو نہیں اڑا رہے تھے, ظاہری بات ہے, جدید ٹیکنالوجی تو نہیں تھی, لیکن جذبہ ایمانی تھا, جہاد کا جذبہ تھا, جس سے سرشار ہیں ہمارے فوجی. اور ان کے بھی کچھ آن ریکارڈ اس طرح کے بیانات میری نظروں سے گزرے جس میں کہ مانتے ہیں اس بات کو کہ مسلمان جب جہاد کے لیے آتا ہے, جنگ کے لیے آتا ہے, تو وہ بہت نڈر ہوتا ہے, بڑا بہادر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے, اور وہ شہید ہونے سے نہیں گھبراتا, کیونکہ یا ہم شہید ہو سکتے ہیں, ہم غازی ہو سکتے ہیں, درمیان میں کچھ نہیں, اور یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو سر کیا یہی وجہ نہیں ہے؟ اب یہ پریکٹیکلی ثابت ہو گیا کہ ان کے جو پائلٹس ہیں جب وہ رافیل میں بیٹھتے ہیں رافیل گرا دیتے ہیں. ان کو میرے خیال سے 5th جنریشن 6th جنریشن آپ جہاز دے دیں وہ بھی گرا دیں گے. ہمارے جو پائلٹس ہیں ان کو آپ پرانا بھی کوئی جہاز دے دیں گے نا, وہ اس کو بھی اڑا کے دکھا دیں گے. میم آپ نے سٹارٹ کیا ریٹائرڈ آفیسر سے, تو
انہوں نے اپنے حساب سے بہت اپنے ملک کے لیے کیا ہوا ہے. آج وہ ریٹائرڈ ہیں آبویسلی, تو وہ اپنی قوم کو راستہ دکھاتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں اپنی وساطت سے, اور ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. ذرا ذہن میں رکھیے, ٹھیک ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے, لیکن ذرا ذہن میں رکھیے کہ آپ کا قد جو ہے وہ آپ کی سوچ, آپ کا اخلاق اور زبان تعین کرتی ہے. کیا بات ہے. تو اگر آپ کی سوچ, اخلاق, زبان, بیان ایک جنگوئزم اور جنگی جنون پروموٹ کر رہا ہے, تو یقین رکھیے کہ آپ آنے والی نسلوں کو مس گائیڈ کریں. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا ان کے متعلق. مجھے زیب نہیں دیتا, کیونکہ میں بھی خود ایک ریٹائرڈ آفیسر ہوں, اور جس طریقے سے ماشاءاللہ جس میچورٹی کے ساتھ, میں اپنا تو نہیں کلیم کر سکتا, لیکن اپنے ساتھیوں کا, احباب کا جو میرے ہمراہ ہیں, اور وہ میں ان کا ضرور ایکنالج کروں گا, the kind of maturity that they have displayed. ہم نے اس کو زبان سے انڈرمائن نہیں کیا, ہم نے اپنے عمل سے اس کو انڈرمائن کیا ہے, اور پوری قوم جو ہے نا اس پہ مبارکباد کی حقدار ہے. تو ابھی یہ جو ریٹرک ہے, میں دوبارہ بولتا ہوں, یہ جو جنگوئزم ہے, اس کو ابھی یہ جو ذمہ دار لوگ ہیں اس سائڈ پہ, جو عاقل لوگ ہیں, جو امن چاہتے ہیں, اب ان کو سمجھانا چاہیے ان کو کہ آپ برائے مہربانی کو ایگزسٹ کریں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لیٹس ریزالو آور ڈسپیوٹس. انہوں نے تو بہت خوبصورت بات, اور بھی ملٹی پلائی دیکھیں نا, ایٹمی طاقتیں ہیں, نیوکلیر پاورز ہیں, ان کے درمیان جو جنگیں ہیں وہ حل نہیں ہیں, اور جنگیں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ, ہم ڈرتے نہیں ہیں, یہ کچھ کریں گے تو ہم پھر ان کو جواب دیں گے, اور ہم نے جواب دیا, بڑا سوچ سمجھ کے جواب دیا, بڑا میچورٹی کے ساتھ جواب دیا, وائزلی ہم نے جواب دیا, ٹائملی جواب دیا. لیکن جنگیں واقعی حل نہیں ہوتی, کیونکہ جنگیں جب لگ جاتی ہیں تو اس کے بعد جو بھی معاملات ہوتے ہیں سب کے سامنے ہیں. اور سر سوری ٹو سے ایک سوال میں یہاں اٹھانا چاہوں گی, تھوڑا سخت سوال ہے, تھوڑا کڑوا سوال ہے, لیکن ایک ریالٹی ہے کہ جب ہم جواب تو دے دیں. جی سر پلیز. وہ بھی بڑا اچھا سوال ہے. جی جنگ کسی کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس والے پارٹ کا جواب. جی سر پلیز. ہاں, تو میں کہنا چاہ رہا تھا, دیکھیے کہ وی نو اٹ پرسائزلی, اور اگر ان کو نہیں اندازہ تو اب جان گئے ہوں گے کہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں, وی آر کیپیبل ٹو ڈسٹروائے ایچ ادر. ہم اپنی سروائیول کے لیے کریں گے, اور شاید آپ جواباً ہمیں کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا فائدہ ہوا جو اتنا مائٹ ملا اور ہم نے ایک دوسرے کو تباہ کر دیا. ایسی سوچ پہ بھی میں کہتا ہوں, میں کتنی نیچ سوچ ہوگی یہ کہ رب آپ کو طاقتور بنائے لیکن آپ میں طاقت سمائے نہ, آپ میں اتنا ظرف ہی نہ ہو کہ وہ اس طاقت کو سنبھال سکیں, اور آپ لوگوں کو ہلکا سمجھ کے ان پہ وہ طاقت آزماتے رہیں, اور پھر آپ کو ریئلائز کر کے تو اپنے آپ کو واپس سمیٹنا پڑے, اور پھر آپ کو سٹیبلائز کرنا پڑے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اس سے بات کر کے کروں گا کہ ہم ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے تو بہت بہتر ہے کہ ہمیں اپنے ڈسپیوٹ ریزالو کریں, یعنی کہ ریزنز ٹو گو ٹو وار ختم کریں, reasons to go to war ختم کریں, and both of us need to belong to the future. میں یہ اوور آل میسج دینا چاہتا ہوں, اور فائنلی میں کہنا چاہتا ہوں کہ if we cannot be friends, let's not be enemy. Beautiful. نہ ہم رہیں گے نہ آپ رہیں گے. بہت پیاری بات کی سر آپ نے, بڑی پیاری بات کی سر. یہ آپ نے تو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا سر. یہ اب بھارت, یہ جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے دیکھیں نا, بیسک ڈسپیوٹ جو ہمارے درمیان ہے, مسئلہ کشمیر, اب کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ میں جو ریزولوشنز ہیں, قراردادیں ہیں, اب ٹرمپ صاحب نے کہ یہ میڈیٹر کے کردار کی پیشکش کی خود سے کہ اس معاملے کو وہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس پیشکش کو ہم نے کتنا سنجیدہ لینا ہوگا, اور کیا بھارت اس کو سنجیدگی سے دیکھے گا؟ کیونکہ ابھی دیکھیں نا کہ بھارت نے جو خارجی سطح پر ان کی ناکامی ہوئی ہے, اس کے بعد جو ان کے اراکین ممبر آف پارلیمنٹ ہیں
ان کو وہ اپنے ملک سے باہر بھیج رہے ہیں, مختلف ممالک میں بھیجنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے, جس میں شاید یہ کانگریس کے بھی کچھ وفد ہے, وہ بھی انہوں نے بھی حامی بھری ہے شامل ہونے کی. تو اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہاں جا کے بھی اپنا یہ پرانا رونا روتے رہیں گے, ہمیں ٹیررسٹ ریاست ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے, یا آگے جا کے کوئی آپ اس کا وے فارورڈ دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل, اس کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا جو مسئلہ کشمیر ہے؟ میں تو کہوں گا, پورے پاکستان کو کہوں گا کہ اس چیز کو ہمیں بہت 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 سنجیدہ لینا چاہیے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آفر کیا ہے, بلکہ اگلی امید کی کرن بھی یہی ہے. تو چند ایک چینلز پہ میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا پلے گراؤنڈ بائیلیٹرلی انڈیا کے ساتھ نہیں ہے, ہمیں اس پلے گراؤنڈ سے کچھ نہیں ملا. ہم نے وی ہیو ٹو ریچ ٹو مسٹر ٹرمپ, اور ہمیں بائی وے آف پروسیس تھرو سیکرٹری اسٹیٹ, our prime minister, foreign minister and all other important delegation, we should be sitting with the Trump. And we should ask him that since you have offered, please, this is a huge, huge reason to go to war with India, multiplied by Indus Water Treaty. جانا صاحب صرف مجھے ایک منٹ دیجیے گا, ایک کنفیوژن ہے میرے ذہن میں, ایک سوال ہے سر. ٹرمپ صاحب کے اگر ہم مزاج کی بات کریں, ٹرمپ صاحب بھی تھوڑے انپریڈکٹیبل ہیں, یہ سب کو پتہ ہے, اور وہ پاپولر بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے وہ ایک لیڈر ہیں, اور بہت سے لوگ ان کی رائے کو, ان کے بیان کو بڑا سیریس لیتے ہیں, اور لینا بھی چاہیے. وہ صدر ہیں امریکہ کے, سپر پاور کے. لیکن سر آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا 24 گھنٹے میں رشیا اور یوکرین کی جنگ ختم ہو سکتی ہے. پھر یوکرین کے پریزیڈنٹ کو ساتھ بٹھا کے انہوں نے کس طرح ہیوملیٹ کیا, کس طرح ان کو شرمندہ کیا, وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. پھر جتنے بھی معاملات ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اس چیز کو واقعی بہت زیادہ سیریس ہمیں لینا چاہیے. کیوں نہیں میم, کیوں نہیں, بالکل سیریس لینا چاہیے. اینڈ وی شوڈ ریچ آؤٹ ٹو ہم اینڈ ٹیل ہم دیٹ یو ہیڈ آفرڈ دس ٹو ریزالو کشمیر ایشو. سر دیٹس مائی پوائنٹ. ہیلپ اس آؤٹ. جی نہیں, اس کو ہمیں کیسے کیش کروانا چاہیے سر اس آفر کو؟ میم ابھی دیکھیں, لیٹ سے وہ نہیں کرتے تو ہی از ایکسپوزڈ دیٹ ہی میکس فالس پرومسز. ان کا اپنا امیج خراب ہوگا. Then he has to pay for a price, na? Then that means he will be pushing us towards China. So that means he is standing with India. تو ابھی اگر آگے سے انڈیا نہیں مانے گا تو مسٹر ٹرمپ کو پتا چلے گا کہ یار یہ میں اسٹریٹجیکل ان کو سمجھ رہا ہوں, یہ تو میری بات ہی نہیں مان رہے. تو ہم نے مسٹر ٹرمپ کو بھی جا کے کیا کہنا ہے, یہ ذرا غور سے سن لیجئے. ہم نے ان کو یہ کہنا ہے کہ ہم آپ پہ زیادہ پریشر نہیں چاہتے. ہمارا یو این ریزولوشن میں یہ مسئلہ بہت دیرینہ پرانا ترین ہے, اتنا ہی پرانا ہے جتنا یو این اٹ سیلف.